بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. با درس چهارم رسانه و خبر در خدمت دوستان هستم. امیدوارم درس‌های قبلی که تا حالا خوندیم اونها رو خوب یاد گرفتی، تمرینات های اونها رو حلش کردی و با یک دیگر سخنرانی می‌کردیم. امروز درباره رسانه و خبر صحبت می‌کنیم. رسانه و خبر که میدونی همون که تو زبان اردو هم استفاده میشه. رسانه، میدیا. خب درباره میدیا صحبت میکنیم، وسایل های میدیا و شبکه های میدیا و انواع خبر که چه خبرهایی تو این رسانه پخش میشوند و به کدوم رسانه ها اعتماد کنیم و به کدوم رسانه ها اعتماد نکنیم. این مطالب رو تو این درس یاد میگیریم. خب واژه ها و اصطلاحات. درس چهارم، رسانه و خبر. وسایل خبر چی هستند که از اینا خبر گوش میکنیم یا میخونیم؟ اول مجله یعنی مگزین، روزنامه داخلی یعنی اخبار ملکی، اپنے ملک کی روزنامه یا ملک کا اخبار، نیوز پیپر. خوب تلویزیون که معلومه، رادیو هم خوندیم، روزنامه خارجی یعنی خبر خارجی، نیوز پیپر غیر ملکی. اینترنشنال هم میتونیم بگیم، اینترنشنال. شبکه های اجتماعی یعنی سوشل میڈیا. شبکه های محوری یعنی سیٹلائٹ کے ساتھ جو کنٹرول ہیں، کیبل بھی اسی کے اندر ہے اور اسی کے جتنے بھی چینل ہیں آپ ان کو شبکہ محوری بول سکتے ہیں یا بولتے ہیں. سائٹ های خبری، سائٹ جن کے اوپر خبریں نشر کی جاتی ہیں، کوئی بھی سائٹ ہو، جیسے یہاں پر رہبر کی سائٹ کھلی ہوئی ہے. خوب یہ ہمارے پاس وسیلے ہیں جن سے ہم خبریں حاصل کرتے ہیں. مجلے، روزنامه داخلی، تلویزیون، رادیو، روزنامه خارجی، شبکه اجتماعی، شبکه محوری و سایت های خبری. خوب اینجا میزان یک مطلبی درباره مردم تهران یعنی مردم ایران میتونیم. میزان اعتماد مردم تهران به رسانه ها یعنی لوگوں کا اعتماد تہران چون دارالحکومت ہے تو ایران کی بجائے صرف اسی کا نام لیا ہے کہ تہران کے لوگوں کا زیادہ تر اعتماد کس چیز پر ہے؟ اس خبروں کے حوالے سے کس چیز سے زیادہ خبریں سنتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں؟ سب سے پہلے رادیو تلویزیون ایران، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ صدا و سیما یعنی ایرانی ریڈیو اور ایرانی ہی ٹیلی ویژن کے جو جتنے بھی چینل چلتے ہیں ان سے جو خبریں سنتے ہیں ان کے اوپر ان کا اعتماد سب سے زیادہ ہے. 73% یعنی 73%. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ روزنامه ها، مجله ها و سایت های خبری ایرانی. اس میں بھی ایرانی ہیں کہ اپنے ہی ملک کی سائٹ ان کے لیے سب سے قابل اعتماد ہے. شبکه های محوری یعنی چینل جتنے بھی ہیں، سیٹلائٹ چینل جو ہیں ان کے اوپر اعتماد ان کا کتنا ہے؟ 27%. رادیو های خارجی 11%، روزنامه های خارجی 9%. خوب آپ بھی اپنے ملک کے میڈیا کے بارے میں اپنی پرسنٹیج نکالیں کہ آپ کو اپنے ملک کے چینلز پہ کتنا اعتبار ہے اور غیر ملکی چینلز پر کتنا اعتبار ہے. ریڈیو تو الحمدللہ چلتا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی چلاتا ہے، نہ کسی کو شوق ہے. البتہ ایران کے اندر بالکل ٹی وی کی طرح ابھی بھی ریڈیو کو بہت اہمیت ہے اور باقاعدہ چلتا ہے. اکثر اذانیں جو مساجد کے اندر پخش ہوتی ہیں، جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے تو ہر مسجد کے اندر ریڈیو موجود ہوتا ہے اور اسی سے ہی اذان کو شروع کر دیتے ہیں. اذان قوم کے اندر، تہران کے اندر ہر شہر کا جو ریڈیو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو فوراً ریڈیو پر اذان شروع ہو جاتی ہے اور وہیں سے ہی ساری مساجد کے اندر بھی اذان پخش ہوتی ہے. خوب اس کے بعد شما از کدام رسانه های خبری بیشتر استفاده میکنید؟ آپ کس سے استفاده کرتے ہیں؟ شما بیشتر به کدام رسانه ها اعتماد دارید؟ چرا؟ جدول زیر را کامل کنید. تمرین شما مثلا از رادیو زیاد استفاده میکنید، تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، سایت های خبری و مجله ها. به کدوم اعتماد بیشتر داری و از کدوم بیشتر استفاده میکنی؟ خب انواع خبر توی رادیو یا توی تلویزیون یا شبکه های محوری چه خبرها وجود دارند و شما چه خبری رو دوست داری که بارها گوش کنید؟ مثلا فرهنگی و هنری
سیاسی، ورزشی، اقتصادی، آب و هوا، پزشکی و سلامتی، اجتماعی و حوادث. فرهنگی، فرهنگ یعنی کلچر، ہنر یعنی سکلز، اس کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ. سیاسی معلوم ہے، ورزشی ہم معلوم ہے. اقتصاد یعنی اس کے سونا چاندی پیسے ان کا ریٹ اوپر نیچے ہونا. آب و ہوا معلوم ہے. پزشکی یعنی میڈیکل کے متعلق کوئی آپ کی دلچسپی ہے، یا اجتماعی کسی شہر ملک اپنے معاشرے کی جو خبریں ہوتی ہیں، یا حوادث ایکسیڈنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں. خب تمرین. عنوان‌های خبری زیر مربوط به چه نوعی خبر هستند؟ تمرین شما. اینجا عناوین خبرند، اینجا انواع خبره. اولین مثال اونا حل کردند، بقیه رو شما حلش میکنید. مثلا بهترین راه برای درمان کمردرد، درمان یعنی علاج، کمردرد کا جو علاج کے لیے بہترین راستہ ہے یہ ہے عنوان خبر کا. آگے راہ حل خبر میں بتائیں گے. اب یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ اقتصادی ہے، ورزشی ہے، سیاسی ہے، فرہنگی ہنری ہے، حوادث ہے، اجتماعی ہے، آب و ہوائی ہے، یا پزشکی و سلامتی. انہوں نے یہاں پر پہلی حل کر دی. الان یہاں سے شروع ہو رہی ہے آپ کے لیے. مثلا گفتگوی مسئولین ایران و عراق. کون سی ہے یہ خبر؟ انواع خبر رو مشخص کنید. تصادف دو اتوبوس در ترکیه. دو اتوبوس بس. تصادف یعنی اکسیڈنٹ. باران شدید در شمال ایران. باران شدید، باران یعنی بارش. قیمت طلا در بازار تهران. طلا و نقره یعنی سونا، نقره چاندی. ترافیک در اتوبان کرج چالوس. در اتوبان یعنی کھلا جو روڈ ہوتا ہے دو طرفہ ڈبل روڈ بڑی گاڑیوں کے لیے، آپ اس جیسے موٹر وے کہہ سکتے ہیں، بالکل بہت کھلا اور بغیر رکاوٹ کے جو روڈ ہوتے ہیں اس کو اتوبان زیادہ بھی بولتے ہیں، شاہراہ بھی بولتے ہیں. فارسی میں مختلف نام ہیں، ایک نام اس کا اتوبان ہے. فرهنگ کمک به سالمندان در تهران. فرهنگ کمک یعنی مدد کرنے کا کلچر. فرهنگ کن کی مدد؟ سالمندان، بوڑھوں کی. در تهران یہ خبر کا عنوان ہے. خب نتیجه مسابقه والیبال ایران و برزیل. ایران 3 برزیل 2. به کدوم نوع خبر ربط داره؟ خب فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سینمای آزادی. خب این با کدوم خبر ارتباط داره؟ بعد از این شنیدن که فعلا نیست، پیش گفتگو. قبل از گفتگو اینجا آماده باشید برای گفتگو. خبر خوب و خبر بد. چند تا خبر خوب داریم، چند تا خبر بد داریم. اول بگیم امروز تولد دختر کوچکم است. آج میری چھوٹی بیٹی کا روز تولد ہے. خدا به من یک بچه قشنگ داد. بچه قشنگ، بچه زیبا. خب سوم، هفته پیش برادرم ازدواج کرد. ماه پیش خواهرم فارغ التحصیل شد. پسرم در امتحان رانندگی قبول شد. امتحان رانندگی یعنی ڈرائیونگ ٹیسٹ. پریروز یعنی پرسوں گذشته احمد یک شغل خوب پیدا کرد. شغل خوب یعنی اچھی سی نوکری اسے مل گئی ہے پرسوں. این چند تا خبر خوب بود. الان خبر بد. چند روز قبل دوستم مریض شد. دوست خواهرم دیروز تصادف کرد. میری بہن کی سہیلی نے کل ایکسیڈنٹ کر دیا ہے. هفته پیش پای برادرم شکست. میرے بھائی کا پاؤں پچھلے ہفتے ٹوٹ گیا. سال گذشته پدر بزرگم از دنیا رفت. داداجی وفات پا گئے تھے پچھلے سال. تیم والیبال در مسابقه شکست خوردن یعنی ناکام ہو گئے، ہار گئے. دیروز سعید از کارش اخراج شد. کل سعید کو اپنے کام سے نکال دیا گیا ہے، اخراج شد. خوب گفتگو چیه؟ خبر خوب و خبر بد. سلام، یه خبر خوب. سلام، همیشه خوش خبر باشی. دیروز یه کار خوب پیدا کردم. راست میگی، مبارک باشه، سلامت باشی. خوب ایک خبر خوب کے معلوم ہے ہمیشہ خبر خوش باشی، یعنی ہمیشہ اچھی خبر کے ساتھ رہو، اچھی خبریں دو. خوب کیا اچھی خبر ہے؟ ایک اچھا سا کام پیدا مل گیا، ایک اچھی سی جاب مل گئی ہے. راست میگی یعنی سچ، مبارک ہو، شکریہ، سلامت رہو آپ بھی. خبر بد. سلام، چی شده؟ چرا لباس سیاه پوشیدی؟ دیروز پدرم فوت کرد.
ای وای تسلیت میگیم، خدا به شما صبر بدهد. ممنون. چرا لباس سیاه پوشیدی؟ کیوں کالے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ کل میرا پدر بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ای وای تسلیت میگیم یا تسلیت میگویم. گویم کتابی ہے، تسلیت میگم گفتاری ہے. تسلیت عرض کرتا ہوں، خدا آپ کو صبر عطا کرے. ممنون. خوب کار گروهی با استفاده از عبارت‌های زیر با هم کلاسی خود گفتگو کنید. خوب اینجا وقتی یک خبری میشنویم باید چطور جوابش بدهیم؟ مثلا ایک خبر سنیے تو جواب کس طرح سے دیں؟ اکثر اوقات کوئی بعض ہوتے ہیں جنہیں غم کی کوئی خبر ملے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میں اس کو کس طرح سے تسلیت کہوں، کس طرح سے اس کو جواب دوں. وہ خود ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خوشی کی خبر سن کے تو انسان کچھ نہ کچھ مبارکباد دے کے کوئی نہ کوئی بات کر لیتا ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہیں جن کو غم کی خبر، جیسے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی وفات کی، خصوصاً کسی کے جوان بیٹے کی وفات کی خبر سن جائیں تو وہ خود ہینگ ہو جاتے ہیں کہ میں اسے کیا کہوں، کس طرح سے تسلی دوں، کس طرح سے حوصلہ دوں، کس طرح سے اس سے بات کروں. تو یہاں پر ہمیں طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے خوشی کی خبر سنیں تو کیا جواب دیں، کوئی غمی کی خبر سنیں تو کس طرح سے جواب دینا ہے. خوب. خبر اول، پدرم از دنیا رفت. خبر بعد، خبر غم. کیا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ای وای خدا رحمتش کنه، خدا اس کو پر رحمت کرے. رحمتش کنه، خدا اس کو رحمت کرے. تسلیت میگم یا تسلیت میگویم، یعنی تسلیت عرض کرتا ہوں. غم آخرتان باشد، آپ کی زندگی کا آخری غم ہو یہ، اس کے بعد کوئی غم نہ دیکھو. غم آخرتان باشد، خدا به شما صبر بدهد، خدا آپ کو صبر دے. 4-5 جواب ہیں جو بھی آپ بول سکتے ہیں. دوم، دوستم بیمار است، میرا دوست بیمار ہے، خدا شفا بدهد، خدا اس کو شفا دے. ناراحت نباش، ناراض نہ ہوں، انشاءاللہ زود خوب می شود، بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، خوب می شود. خوب. در امتحان قبول نشدم. خبر غم. اشکالی ندارد، مشکل نہیں ہے بچے، انشاءاللہ سال بعد قبول میشی، آئندہ سال قبول ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. خوب. خبر خوش. دیروز خدا به ما یک بچه قشنگ داد، کل ہمارے خدا نے ہمیں ایک اچھا سا بچہ عطا کیا ہے. بہ بہ قدم نو رسیدے مبارک، نئے تشریف لانے والے کے قدم مبارک ہوں. بہ بہ یعنی واہ واہ کیا بات ہے. انشاءاللہ قدمش خیر باشد، انشاءاللہ اس کے پاؤں مبارک ہوں، خیر ہوں آپ کے لیے. خوب. خبر دیگر، در امتحانات حفظ قرآن قبول شدم، میں حافظ بن گیا ہوں. خوب. امتحانات حفظ قرآن. خوب. تبریک میگویم، مبارکباد عرض کرتا ہوں. تبریک یعنی مبارک. مبارک باشد، مبارک ہو. شیرینی یادت نرے، یادت نرود یعنی یادت نرے. شیرینی نہیں بولنی، مٹھائی لے کے آنی ہے. دیروز ازدواج کردم، کل میں نے شادی کی ہے. بہ بہ تبریک میگویم، مبارک ہو. انشاءاللہ خوشبخت بشی، انشاءاللہ که خوشبخت رہیں. خوب. بحث آزاد درباره خبرها. شما معمولا در روز چند ساعت به اخبار گوش میدهید؟ در روز چند ساعت به اخبار گوش میدهید؟ دن میں کتنے گھنٹے خبر سنتے ہو؟ سوال دوم، شما بیشتر چه اخباری را گوش میکنید؟ علمی، اقتصادی، سیاسی، حوادث، آب و هوا یا دیگر؟ خوب. جواب فرد اول، من فقط به شبکه‌های خبری کشور خودم اعتماد دارم. من فقط به شبکه‌های کشور خودم، اپنے ملک اخبار پر یقین رکھتا ہوں. کشورهایی که با ما دشمن هستند فقط خبرهای دروغ به ما میدهند. ہمارے دشمن ممالک جتنے بھی ہیں وہ ہمیں دروغ، جھوٹی خبریں دیتے ہیں. برای همین من اخبار آنها را گوش نمیکنم، اس لیے ان کے چینلز کو نہیں سنتا ہوں. من از تلویزیون کشورم فقط اخبار سیاسی گوش میکنم، میں فقط اپنے ہی ملک کی اور وہ بھی سیاسی خبریں سنتا ہوں. خوب. امروز ما باید بدانیم در دنیا چه خبر است. فرد دوم، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا خبر ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. من هم با شما موافقم کہ بعضی شبکه‌های خبری دروغ میگویند. میں بھی آپ کی طرح آپ کے ساتھ موافق ہوں، آپ کی رائے قبول کرتا ہوں کہ بہت سے چینل جو ہیں وہ، بعضی چینل جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں.
لیکن ان کو چھوڑنا نہیں، پھر بھی انہیں سننا ہے. اما گوش ندادن به اخبار دیگران اشتباه است. باقی دنیا کے چینل کو نہ سننا یہ بھی ایک غلط بات ہے. پھر راه حل کیا ہے؟ ما باید به اخبار چند شبکه گوش کنیم تا بفهمیم کدام خبر دروغ و کدام خبر راست است. ہمیں 2-4 چینلز کی خبریں حتما سننی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون سی خبر ٹھیک ہے اور کون سی خبر جھوٹی ہے. خوب. فرد سوم دکتره. من دکتر هستم و هر روز از صبح تا شب در بیمارستان کار میکنم. از صبح تا شب در بیمارستان کار میکنم. برای همین زمان زیادی ندارم. زمان یعنی وقت زیادی ندارم تا هر روز به اخبار چند شبکه گوش کنم. که اخبار چند شبکه یعنی چینل چند شبکه رو گوش کنم وقت ندارم اصلا. من هر شب قبل از خواب فقط نیم ساعت در سایت ها اخبار علمی رو میخوانم. من شبکه رو نگاه نمی کنم، فقط سایت ها رو می بینم و از اونجا مطالعه می کنم. خوب. فرد بعدی. به نظر من نباید به اخبار سیاسی گوش کنید. این مخالف اخبار سیاسی هست. اخبار سیاسی یعنی اخبار یعنی جنگ، فقط جنگ. شبکه های خبری فقط میخوان مردم را بترسانند. این شبکه های خبری کیا چاہتے ہیں؟ بترسانند، لوگوں کو فقط ڈرا کے رکھیں. به نظر من اینها همه فقط یک بازی سیاسی است. یہ ایک سیاسی چال ہے جو ہمیں خبریں دے کے ڈرائے رکھتے ہیں. من بیشتر اخبار اقتصادی رو در سایت ها میخوانم. تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں صرف اقتصادی خبروں کو پڑھتا ہوں اور وہ بھی سایت سے. خوب. فرد بعدی. فکر کنم عکس فلسطین اینجاست. به نظر من باید هر روز به اخبار گوش کنیم. میرے نظر میں ہمیں ہر روز خبر سننی چاہیے. کیوں؟ تا از اوضاع کشورهای همسایه و دوست آگاه بشویم. اوضاع یعنی حالات تاکہ اپنے ہمسایے اور اپنے دوست ممالک کی خبروں سے ہمیں آشنائی ہو. اگر آنها به کمک ما نیاز داشتند به آنها کمک کنیم. اگر ہماری مدد کے محتاج ہیں تو مدد کریں. اسلام به ما یاد داده است اگر مظلومی از ما کمک خواستن یعنی کمک طلب کرے، مدد کوئی مانگے، کوئی بھی مظلوم ہم سے مدد مانگے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ بے او کمک کنیم، اس کی مدد کریں. تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں اخبار پتہ ہوں گی، سنیں گے تو ہم ان کی نیاز اور ان کی ضرورت سمجھ آئے گی اور ہم اسی کے مطابق ان کی مدد کر سکیں گے. خوب. چند تا سوال از شما داره میپرسه. آیا فقط باید به شبکه‌های داخلی اعتماد کرد؟ شبکه‌های داخلی یعنی نیشنل، اپنے ملک کے فقط چینل پر اعتماد کریں. آیا همه شبکه‌های خبری دروغگو هستند؟ کیا سارے چینل جھوٹ بولتے ہیں؟ آیا باید اخبار همه شبکه‌های خبری را ببینیم یا تمام اخباری چینلز کو دیکھنا چاہیے؟ چرا باید به اخبار گوش کنیم؟ نظر شما چیست؟ کیوں اخبار کو سننے آپ کی کیا رائے ہے؟ سخنرانی. درباره بهترین و بدترین خبری که شنیده اید سخنرانی کنید. بهترین و بدترین دو خبر را به ما توضیح دهید و به ما بگید. خبر خوش چه خبری بود؟ کجا شنیدی؟ کی شنیدی؟ درباره چی بود؟ و خبر بد چه خبری بود؟ چه تصادفی افتاد؟ چه راه حلش پیدا کردی؟ چه کور حلش کردی؟ و مسائل دیگه. هر قد که میتونی او رو میتوانید توضیح بدهید. نیم ساعت هم میشه، 5 دقیقه هم میشه، ساعت هم میشه، تو 2 دقیقه هم میشه. هر دو خبر را بگید. تو 1 دقیقه هم میشه. خب ولی هر چه که زیاد حرف میزنی برای شما بهتر و خبر خوبی باشه میشه. خوب. خواندن چند تا داستان‌های دیگر که متن رو هم بخونیم و بتوانیم بفهمیم. خوب. جوان نابینا. یه جوان نابینا. خوب چه داستانش هست؟ مرد پیری با جوان 25 ساله آش در قطار نشسته. مرد پیری یعنی همون پیر با جوان 25 ساله آش، جوان 25 ساله در قطار یعنی ट्रेन نشسته بود. قطار حرکت کرد. قطار شروع ہو گئی، حرکت کرنا، سفر شروع ہو گیا. آن پسر پنجره قطار را باز کرد و فریاد زد. کھڑکی کھولی، باہر دیکھا اور اونچی آواز میں بولا، فریاد زد. پدر نگاه کن،
درختها دارند حرکت میکنند. پیرمرد لبخندی زد. باہر دیکھا اور اونچی آواز میں بول کے کہتا ہے بابا باہر دیکھو، درخت جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. پیرمرد لبخندی زد. باپ ہنسنے لگا. خانم و آقایی که کنار آن پسر بودند از اینکه آن جوان مانند یک کودک 5 ساله رفتار میکرد ناراحت شدند. ایک مرد اور ایک خاتون میاں بیوی جو بھی تھے وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بچے کے پاس 25 سالے اس جوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک جوان 25 سالہ جوان ایک 5 سالہ بچے کی طرح حرکتیں کر رہا ہے اور بول رہا ہے تو وہ ناراض ہونے لگے، ناراحت شدند. چند قطره باران روی دست پسر جوان بارید. چند قطره اس کے ہاتھ پر بارش کی آئی، اسی جوان کے ہاتھ پر. جوان دوباره فریاد زد پدر نگاه کن باران میبارد. وہ دوبارہ شور کرنے لگا کہ بابا دیکھو دیکھو بارش ہو رہی ہے. آن مرد و زن جوان بسیار ناراحت شدند. وہ جو 2 جوان مرد اور عورت تھے وہ بہت ناراض ہونے لگے. و به آن مرد پیر گفتند اور اس بوڑھے کو کہا چرا این جوان را دکتر نمیبرید؟ چرا وقتی چیزی را میبیند فریاد میزند؟ اور کہنے لگے بوڑھے کو کہ کیوں اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے علاج کے لیے؟ جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو شور مچانا شروع کر دیتا ہے. مرد پیر گفت ما همین الان از بیمارستان آمدیم. ہم تو ابھی ہاسپٹل سے آ رہے ہیں. او تا امروز نابینا بود و بعد از 25 سال برای اولین بار میتواند چیزهای اطراف را ببیند. وہ تو 25 سال تک نابینا تھا اور ابھی اس کو آنکھیں عطا ہوئی ہیں اور ابھی اپنے اطراف میں موجود چیزوں کو دیکھ رہا ہے. خوب. بعد از این مطلب دیگر یک لنگه کفش یعنی جوتوں کا ایک حصہ، کفش شوز کا ایک کیا بولتے ہیں اردو میں لنگے کو، یعنی دونوں سائیڈ نہیں ہے، ایک پاؤں اس کا صرف ایک حصہ. لنگے یک کفش، یک جفت کفش یعنی دونوں پورا جوڑا، اور لنگے یعنی سنگل ایک حصہ. کیا داستان ہے یہ لنگے یہ کفش؟ گفت روزی آقای گاندھی ایک دن گاندھی صاحب هنگام سوار شدن در قطار یک لنگه کفشش روی خط آهن افتاد. ایک دن گاندھی صاحب ٹرین پر سوار ہونے لگے اور ان کا ایک جوتا جو ہے وہ ریل کی پٹڑی پر گر گیا. او به علت قطار حرکت قطار نتوانست لنگه کفش را بردارد. ٹرین جو ہے وہ حرکت کر پڑی اور اس وجہ سے وہ اپنا وہ جوتا اٹھا نہیں سکے ایک حصہ. در همان لحظه آقای گاندھی لنگه دیگر کفشش را به بیرون قطار پرتاب کرد. جیسے ہی ٹرین حرکت کی تو اس نے فوراً اپنا دوسرا لنگا یعنی دوسرا پاؤں بھی دوسرا جوتا بھی اتارا اور پرتاب کر دیا، پھینک دیا باہر. لنگه کفش او نزدیک لنگه کفش قبلی افتاد. یہ جوتا بھی پہلے والے جوتے کے قریب جا کے گرا. یکی از ایشان پرسید ایک بندے نے ان سے پوچھا آقای گاندھی چرا لنگه کفش را بیرون انداختید؟ کیوں اپنے جوتے کا دوسرا حصہ بھی ہے، کیوں اپنے جوتے کا ایک حصہ باہر پھینک دیا آپ نے؟ خوب. گاندھی خندید. گاندھی جو ہے وہ ہنسے اور جواب دیا. در جواب گفت مرد فقیری که لنگه کفش قبلی را پیدا کنه میتواند لنگه دیگر را نیز بردارد. اس لیے پھینکے کہ اگر کوئی فقیر بندہ باہر سے ایک جوتا اٹھائے گا تو دوسرا بھی اس کو وہیں سے قریب سے مل جائے اور وہ اٹھا لے گا تاکہ اس کا کام تو پورا ہو. داستان سوم نماز اول وقت چوپان. داستان خیلی جالب و شنیدنی است کہ ایک چوپان یعنی چرواہا اول وقت پر نماز کیوں پڑھتا تھا. جوانی وقت آذان ظہر. ایک جوان نے ظہر کی آذان کے وقت چوپانی را دید یعنی چرواہے کو دیکھا کہ مشغول خواندن نماز است و گوسفندان هم کنار او مشغول خوردن سبزه ها هستند. جوان از او پرسید شما ہمیشہ نمازات را اول وقت میخوانی؟ جوان نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ اول وقت پہ نماز پڑھتے ہو؟ چوپان جواب داد بله. جوان گفت چرا؟ چوپان جواب داد. چرواہے نے کہا ہاں. جوان نے کہا کہ کیوں، آپ ہمیشہ کیوں اول وقت پہ نماز پڑھتے ہو؟ جوابش جالب بود.
چی جوابی داد؟ چون وقتی من برای گوسفندانم نی میزنم، گوسفندان با صدای نی اطراف من جمع میشوند. من هم وقتی صدای آذان را میشنوم با خود میگویم خدا داره ما را صدا میکنه، برای همین سریع وضو میگیرم و نمازم را اول وقت میخونم. جواب دیا کہ جب میں بانسری بجاتا ہوں یا سیٹی بجاتا ہوں تو میری تمام بھیڑیں فوراً میرے پاس جمع ہو جاتی ہیں، سارا کھانا پینا چھوڑ کے میرے پاس آ جاتی ہیں. لہٰذا جب میں آزاں وہ جانور ہو کے میری بات کو فوری طور پہ سمجھ کے اور مان کے آ جاتی ہیں. اسی طرح سے جب میں آزان سنتا ہوں تو اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خدا مجھ کو بلا رہا ہے، اس لیے اپنے تمام کام چھوڑ کے فوراً وضو کرتا ہوں اور نماز شروع کر دیتا ہوں. خب این سه تا داستان بودن، یکی داستان نابینه، یکی داستان آقای گاندی و یک داستان چوپانی که نماز رو اول وقت میخوند. خب تمرینات درست و نادرست را مشخص کنید که از همون متنهای بالایی هستند که خود شما بخوانید و مشخص کنید کدوم جمله درست و کدوم نادرست است. بعد از این بیاموزیم یعنی یاد بگیریم یه مطلب دیگر که قبلا خوندیم و من الان توضیحش نمیدم. کاربرد گذشته ساده، ماضی ساده، یعنی ماضی ساده کو کہاں کہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو بنایا کیسے جاتا ہے، یاد آوری اس کو بنانے کا طریقہ ہم پہلے پڑھا ہے. تمرینات ہم نے بہت زیادہ کی تھیں، اس کی صرف بھی کی تھی. اس مطلب کو صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو کہ آسان ہے، خود آپ پڑھ سکتے ہیں. کاربرد گذشته ساده، گذشته ساده یا ماضی ساده، ماضی عربی ہے، گذشته فارسی ہے. خب یہ ماضی ساده یا گذشته ساده کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے، کاربرد کیا ہے اس کی، یعنی کہاں پر فائدہ مند ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے. کاری که در گذشته دور یا نزدیک انجام شده و تمام شده است. کوئی بھی کام جو ہم نے ماضی میں کیا ہے، کہیں دور ماضی بعید میں ہوا ہو یا ابھی کیا ہو لیکن ختم ہو گیا ہو، ابھی تک جاری نہ ہو، تمام ہو گیا ہو، تو ایسے تمام خبر کو بتانے کے لیے ہم ماضی سادہ استعمال کرتے ہیں. ماضی سادہ کیسے؟ بنے ماضی اور شناسے لگا کے بناتے ہیں کہ جو ساری داستان بہت تفصیل کے ساتھ ہم پہلی کتاب میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد تمرینات ہیں کہ آپ خود ان کو حل کریں گے اور انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں درس پنجم بیان کیا جائے گا. آسیب های بدنی و حوادث. پہلے ہم نے حادثے والی خبر کے بارے میں مختصر سا سنا ہے، اب ہمارا پورا درس حوادث کے بارے میں اور بدن کو ملنے والی چوٹوں اور آسیب کے بارے میں ہوگا. کوئی بھی مشکل جو بدن میں آتی ہے وہ کیا ہے، کون کون سی ہیں، نام کیا ہیں، اس کا رائے حل کیا ہے اور کس طرح سے کسی ڈاکٹر کو ہم اپنی بتا سکتے ہیں علاج کروانے کے لیے اور کس طرح سے ہم ان آسیب های بدنی اور حوادث کو حل کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.